ناظرین، انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے 3 پہلوؤں پر غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا پر تھے تو انہوں نے انسانوں کی مکمل خدمت کی۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے جو 3 پہلو ہیں ان کا تعلق انسان کی جسمانی صحت، انسان کی دماغی صحت اور اس کی روحانی صحت تینوں سے تھا۔ یعنی جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر تھے تو انہوں نے اپنی خدمت کے دوران لوگوں کو تعلیم دی جس کا تعلق انسان کے دماغ اور ذہنی قوتوں سے ہے، اور انہوں نے تعلیم دی تاکہ لوگوں کا دماغ اور ذہن ٹھیک رہے، وہ صحیح سوچ اپنا سکیں، وہ کائنات کو، فطرت کو سمجھ سکیں۔ لہذا خداوند یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، نہ صرف دنیا اور کائنات کو سمجھنے کی تعلیم بلکہ ایسی تعلیم جس سے ان کی اخلاقی زندگی بہتر ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑے استاد بلکہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے استاد تھے۔ انہوں نے خداوند کی بادشاہی کی منادی کی اور لوگوں کو گناہ سے دور رہنے کی تلقین کی اور انہیں توفیق بھی بخشی تاکہ وہ راست بازی کی زندگی گزاریں، اور پھر انہوں نے لوگوں کو ان کے تمام دکھوں سے، ان کی جسمانی مصیبتوں سے، روگوں سے، بیماریوں سے شفا بخشی۔ یہ باتیں ہم نے اکثر سنی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک مکمل طبیب اعظم تھے، وہ گناہ بھی بخشتے تھے کیونکہ خدا تھے، اور وہ ایک معلم تھے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ مگر بائبل مقدس میں اس کا ذکر کہاں پر ملتا ہے؟ متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی خدمت گھر میں بیٹھ کر کرنے والی خدمت نہیں تھی، بلکہ وہ معاشرے میں پھرتا تھا۔ یعنی he was a man of society, man of community, he was a man of public۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے جب یہودی قوم کی تعلیم کا مرکز ان کے عبادت خانے ہوتے تھے۔ تعلیم عبادت خانوں میں دی جاتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نہ صرف ایک عبادت خانے میں بلکہ تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں ان کو تعلیم دیتا رہا، یعنی ان کی ذہنی قوتوں کو تقویت بخشنے کے لیے زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ان کی خدمت کا پہلا پہلو تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، وہ معلم تھا، he was a teacher, he was an educator، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، یعنی وہ لوگوں کو روحانی غذا دیتا تھا، he was a preacher، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا، جسمانی طور پر انہیں شفا بخشتا رہا۔ اس آیت میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی، زمینی زندگی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے جو خدمت کے پہلو ہیں وہ تینوں کے تینوں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی تہری تصویر۔ 3 aspects of the ministry of Lord Jesus Christ while he was on this earth۔ سب سے پہلا mental aspect، یعنی لوگوں کو دماغی طور پر، ان کی ذہنی طور پر پرورش کے لیے انہیں تعلیم دیتے رہے۔ ان کی روحانیت کی خدمت انہوں نے اس طرح سے کی کہ وہ منادی کرتے رہے، ٹیچنگ، پریچنگ، اور پھر ہیلنگ، وہ تمام بیماریوں سے انہیں شفا دیتے۔ اور پھر لکھا ہے آگے 24ویں آیت میں، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ یہاں پر ہمیں تفصیلاً بتا دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کس طرح کے مریضوں کو لایا گیا۔ وہ جو بدرو گرفتہ تھے، جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، ان کو لایا گیا۔ جو مرگی کے مریض تھے ان کو لایا گیا۔ اس کے بعد جو مفلوج تھے، جو طرح طرح کی بیماریوں میں تھے، یعنی ہر طرح کی جسمانی بیماری، ہر طرح کی دماغی بیماری، ہر طرح کی روحانی بیماری کے مریض خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لا کر رکھ دیے جاتے، اور خداوند یسوع مسیح انہیں شفا دیتے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا پر ہوتے ہوئے
کوئی فوج تیار نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی تخت و تاج کے پیچھے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اس دنیا میں خدمت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ وہ کبھی جنگ و جدل میں شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کسی طرح کی کوئی بڑی قوم یا بڑی سلطنت بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ اس دنیا میں آئے اور وہ جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ اس جگہ کے لیے باعث رحمت بن گئے، اس لیے کیونکہ انہوں نے انہیں تعلیم دی، انہیں شفا دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں منادی کر کے بتایا کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مسیحیت دنیا کے جس بھی کونے میں گئی وہاں پر آپ کو تین طرح کی عمارتیں نظر آئیں گی۔ ایک تو وہ عمارتیں جن کا تعلق تعلیم سے ہے، یعنی اسکولوں کی عمارتیں، کالجز کی عمارتیں، یونیورسٹیز کی عمارتیں۔ دنیا کے بہترین اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز مسیحیوں کے تعمیر کردہ ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح کے نام اقدس سے شروع کیا گیا۔ ان کی ابتدا خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہوئی، اور بہت سے اداروں کا نام بھی کرسچن ہے، جیسے فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی، کرائسٹ دا کنگ کالج، ٹرینٹی کالج، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کا تعلق بھی مسیحیت سے ہی ہے، کیمبرج، ہارورڈ، آکسفورڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ایک پہلو تعلیم دینا تھا، دوسرا پہلو ان کی خدمت کا منادی کرنا تھا، اور دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے بڑی بڑی عمارتیں آپ کو چرچز کی صورت میں ملیں گی۔ اور ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ آیا صوفیہ جو ایک بہت بڑا چرچ تھا بیزنٹائن امپائر کا ترکی میں، اس کو پہلے ایک میوزیم میں بدلا گیا، اور پھر حال ہی میں چند سال پہلے کی بات ہے اسے ایک مسجد میں تبدیل کر لیا گیا، اور وہ ایک چرچ۔ خداوند یسوع مسیح جہاں بھی گئے انہوں نے تعلیم دی، جہاں بھی گئے منادی کی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے پاس بیماروں کو لاتے تھے اور وہ انہیں شفا دیتے تھے۔ یہ ان کی خدمت کا تیسرا پہلو ہے، یعنی the healing ministry۔ مسیحی جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں پر جا کر کلینکس، ڈسپینسریز، ہسپتال، میڈیکل کالجز، میڈیکل یونیورسٹیز بنائیں، اس لیے کیونکہ مسیحیت میں یہ تین چیزیں بالکل شامل ہیں، یہ ان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ تعلیم دیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے منادی کریں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے وہ شفا کا بندوبست کریں گے، اس لیے کیونکہ مسیحائی خداوند یسوع مسیح کے کردار کی ایک صفت ہے۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ تینوں کام کرتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک ایسی خوبصورت آیت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی تہری خدمت کو ایک ہی جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جس کے اوپر مسیحیت دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی شہرت یہاں پر لکھا ہے کہ ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی اور لوگ ان کے پاس مریضوں کو لاتے تھے، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بنائے ہوئے اداروں کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی، اور دنیا سے لوگ آنے لگے ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مسیحیوں نے، مسیحیت نے خداوند یسوع مسیح کے اس نمونے پر قائم کیے تھے، اور پوری دنیا سے لوگ آج بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ گرجوں میں منادی ہو رہی ہے، اور ہسپتالوں میں گڈ سمیرٹن ہاسپٹل، جیزس کرائسٹ ہاسپٹل، ٹرینٹی ہاسپٹل، کیلوری ہاسپٹل، انجیلی ہاسپٹل ترکی میں، اور اس طرح سے بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں جو پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں ذرا یہ آیت دوبارہ سنیے، متی رسول کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ یہ ہے ہمارا مسیح، خداوند یسوع مسیح، the teacher, the preacher and the healer، دنیا کا سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا مناد، سب سے بڑا شافی، جس کے نام پر آج بھی پوری دنیا میں تعلیم کے بہترین ادارے، منادی کے بہت بڑے بڑے مراکز اور شفا کے بہت بڑے بڑے ہسپتال قائم ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے لیے جو ٹیمپلیٹ ہے، کرسچنز کے لیے جو ٹیمپلیٹ ہے اس دنیا
دنیا میں اپنی خدمت کو بڑھانے کی ٹیمپلیٹ وہ یہی ہے کہ ٹیچنگ کرو، پریچنگ کرو اور ہیلنگ کرو، لوگوں کو تعلیم دو، منادی کرو اور لوگوں کو شفا دینے کا بندوبست کرو، اور یہ سب سوسائٹی میں رہ کر کرنا ہے، دنیا سے دور جا کر نہیں کرنا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جب تھے تو ہی واز مین آف دا ماسز، واز اے پبلک مین، لکھا ہے کہ وہ گلیل میں پھرتا رہا۔ ہم نے اس کے اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے اور ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ منسٹری کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو اس دنیا میں پھیلانا ہے، اس لیے کیونکہ یہی ہمارے آقا کا وہ ماڈل ہے جس کے ذریعے مسیحیت پھیل رہی ہے، اور جب تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آئے یہ پیغام، خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پیغام اسی طرح سے پھیلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ انجیل کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ انجیلی میڈیا کو دیکھنے کا شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔